22 रजब हफ्ता 23 रजब इतवार। जो शख्स ये तस्बीह पढ़ता है रमज़ान से पहले पहले अरबपति बन जाता है। 450 लोगों का आज़मूदा अमल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, माह रजब की इन तारीख़ों के अंदर जिस घर में भी ये एक तस्बीह पढ़ी जाती है, माह रमज़ानुल मुबारक का महीना आने से पहले पहले वो घर अरबपति बन जाता है। इसलिए इन तारीख़ों का ज़रा ख्याल रखिएगा कि ये तारीख़ आ चुकी है, वो अयाम आ चुके हैं। अगर आप इन 2 दिनों के अंदर सिर्फ़ ये एक तस्बीह है चंद मिनटों की पढ़ लेते हैं तो आप मालदार हो जाएंगे। दोस्तों, ये आम वजीफ़ा नहीं है, बड़ा अहम और बड़ा कीमती इस महीने का अमल बता रहा हूँ कि सिर्फ़ 2 दिनों के अंदर 5 मिनट में ये तस्बीह आप पढ़ सकते हैं। घर के अंदर अगर आप 5, 6, 7 अफराद जितने भी हैं, इनमें से सिर्फ़ कोई एक शख्स भी इसको घर के अंदर तिलावत कर लेता है, या आप जहाँ कहीं भी दुनिया के जिस कोने में भी मौजूद है, अगर आपके यहाँ यही तारीख़ है जो अब शुरू हो चुकी है, माह रजब की 2 तारीख़ें हैं, जब भी ये आए तो आपने इस सूरत को सिर्फ़ एक बार अपने घर के अंदर खुद पढ़ लेना है या किसी से पढ़वा लेना है। अगर पढ़ नहीं सकते तो फिर किसी से पढ़वा ले। देखिए, ये दिन बड़े कीमती और बड़े अहम हैं। कुछ दिनों को बहुत ज़्यादा फजीलत होती है और इसी तरह ये 2 दिन का जो अमल आपको बता रहा हूँ, 2 दिन से तो मुकद्दर ही बदल जाता है। 2 दिन में इंसान उस मकाम पर पहुँच जाता है जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। इसलिए ये वक्त ज़ाया ना कीजिए। ये दिन अगर हाथ से निकल गए फिर सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं मिलता। पिछले साल जिन लोगों ने इस अमल को नहीं किया था वो फिर बाद में बहुत ज़्यादा पछताएं। इसलिए मैं आपको ये बात पहले वाज़ेह कर रहा हूँ कि अगर आप इस सूरत की तस्बीह पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये सूरत बड़ी अहम है और बहुत बेहतरीन है। इस सूरत के बारे में ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक शख्स से फरमाया, क्या तुमको ऐसी हदीस तोहफ़े में ना दूँ जिससे तुम खुश हो जाओ। यानी कि उन्होंने ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी और फिर आगे उस शख्स को सिखाई और साथ ये भी फरमाया कि ये अपने घर वालों को, सारे बच्चों को और पड़ोसियों को भी सिखा दो, क्योंकि ये वो सूरत है, ये वो दुआ है, ये वो अमल है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि इसको ख़ुद भी पढ़ो, अपनी औलाद को पढ़ाओ। अगर आप घर वाले तमाम अफराद उसको पढ़ना चाहते हैं तो सब घर वाले भी पढ़ सकते हैं, वरना कम अज़ कम पूरे घर में से कोई एक बंदा तो इस सूरत को लाजमी तौर पर पढ़ ले। ये आपके दुनिया किसी भी कोने या घर में नहीं, या आप दुनिया के किसी भी कोने में या घर में नहीं हैं, किसी हॉस्टल में उस वक्त मौजूद है, तो अपने घर में फ़ोन करके कर दें, ये सूरत पढ़ लें। अगर घर में कोई भी नहीं पढ़ने वाला तो आप दुनिया के जिस कोने में भी है वहीं बैठकर अपने घर का तसव्वुर करके भी इस सूरत को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह हम यहाँ से फ़ोन पे दम करें तो अल्लाह शिफा अता फरमा देता है, हम यहाँ बैठकर किसी का हिसार कर लेते हैं। इसी तरह आप जिस जगह पे मौजूद है अपने घर का तसव्वुर करके उस सूरत को आज लाजमी तौर पर पढ़ ले। ये सूरत बड़ी आसान है, बड़ी बेहतरीन है। कितनी बार पढ़नी है मैं ये बात भी आपके लिए वाज़ेह करना चाहूँगा, क्योंकि ये सूरत वो है कि जो अल्लाह से झगड़ा करती है। ये अल्लाह से झगड़ा करने वाली सूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले का एक शख्स मर गया जिसके साथ किताबुल्लाह से सिवाय सूरत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क के और कोई चीज़ न थी। जब उसे दफन किया गया और फरिश्ता उसके पास आया तो ये सूरत उसके सामने खड़ी हो गई। फरिश्ते ने कहा, तू किताब अल्लाह है, मैं तुझे नाराज़ करना नहीं चाहता। तुझे मालूम है कि तेरे यहाँ, अपने यहाँ इस मैयत के किसी नफ़ा नुकसान का मुझे इख्तियार नहीं। अगर तू यही चाहती है तो अल्लाह के पास जाकर उसकी सिफारिश कर। चुनांचे ये सूरत अल्लाह अज़्ज़ व जल के पास जाएंगी और कहेंगी, ए अल्लाह, तेरी किताब में से मुझे फ़लाँ शख्स ने सीखा पढ़ा, अब क्या तू उसे आग में जलाएगा।
کیا باوجود یہ کہ میں اس کے سینے میں محفوظ ہوں تو اسے عذاب کرے گا؟ اگر یہی کرنا ہے تو مجھے اپنی کتاب سے مٹا ڈال۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اس وقت سخت غضبناک ہے۔ یہ کہیں گی مجھے حق ہے کہ میں اپنی ناراضی ظاہر کروں۔ پس جناب باری کا ارشاد ہوگا کہ جا، میں نے اسے تجھے دیا اور تیری سفارش قبول کر لی۔ اب یہ صورت اس کے پاس جائیں گی اور عذاب کے فرشتوں کو ہٹا دیں گی اور اس کے منہ سے اپنا منہ ملا کر کہیں گی، اس منہ کو مرحبا ہو، یہی میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ اس سینے کو شاباش ہو، اس نے مجھے یاد کر رکھا تھا۔ ان دونوں قدموں کو مبارکباد ہو، یہی کھڑے ہو کر راتوں کو میری قرأت کے ساتھ قیام کیا کرتے تھے۔ اور یہ صورت قبر میں اس کی مونس اور غم خوار بن جائیں گی اور کوئی ڈر و وحشت اسے نہیں پہنچنے دیں گی۔ اس حدیث کے سنتے ہی تمام چھوٹے بڑے، آزاد اور غلام نے اسے سیکھ لیا۔ اس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منجیہ رکھا، یعنی نجات دینے والی صورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کی ایک صورت ہے جس نے اپنے پڑھنے والے کی طرف سے اللہ سے لڑ جھگڑ کر اسے جنت میں داخل کرایا، اور یہ صورت وہ ہے کہ اگر آدمی کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہو تو اس کے اوپر اس کو صرف ایک بار پڑھا جائے تو فوری طور پر قبر کے عذاب سے اس مرنے والے کو فوری نجات مل جاتی ہے اور اس کی قبر فوراً جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو شخص بھی کسی کی بخشش کے لیے اس کو پڑھتا ہے یا گھر میں خوشحالی کے لیے پڑھتا ہے، تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے پڑھتا ہے، گھر سے مصیبتوں اور دکھوں کو دور کرنے کے لیے پڑھتا ہے، تو جیسے قبر کے اندر قبر روشن اور منور ہو جاتی ہے، اسی طرح جو شخص اس کو پڑھتا ہے اس کا گھر بھی روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے، کیونکہ جو عمل میں آپ کو دے رہا ہوں یہ عام عمل نہیں ہے، یہ بڑا ہی قیمتی عمل ہے۔ اس کو آپ نماز ظہر کے بعد کریں گے۔ یہ وقت جو آپ کو میں نے بتایا ہے، آپ ظہر کے بعد اس عمل کو کریں گے جو ترتیب اور طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ اگر ظہر کے بعد نہیں کر سکے تو پھر کسی بھی نماز کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے۔ فجر کے بعد ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 نمازیں ہیں۔ 5 نمازوں میں سے کوئی بھی ایک نماز کا وقت رکھ لیں، آپ اس نماز کے بعد پڑھیں۔ جب پہلے دن آپ نے جس وقت میں پڑھنی ہے، اگلے دن بھی آپ نے اسی طرح ہی پڑھنی ہے۔ یعنی کہ اگر آج آپ نے ظہر کی نماز کے بعد پڑھی تو کل بھی ظہر کے بعد ہی پڑھیں گے، اور اسی طرح اگر آپ نے آج فجر کے بعد پڑھی ہے تو کل بھی فجر کے بعد ہی پڑھیں گے، یعنی کہ 2 دن آپ اسی نماز کے بعد ہی اس صورت کو تلاوت کریں گے، اور اسی ترتیب کے مطابق، جس ترتیب کے مطابق آپ نے پہلے دن اس صورت کی تلاوت کی ہے۔ اب جو شخص آپ میں سے مقروض ہے، جس کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے اور اترنے کا کوئی سبب دور دور تک نظر نہیں آتا، تو وہ شخص اس صورت کو پڑھتے ہی اس کے لیے ایسے انتظام ہوتا ہے کہ وہ خود حیران ہو جاتا ہے۔ ایک دیندار انسان پر 3000 دینار کا قرض چڑھ گیا، سنیے گا، اور اس کے اندر آپ کو مکمل اس عمل کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کے پڑھنے سے کتنا فضل ہوتا ہے اور کتنی مشکلیں آسان ہوتی ہے، کتنے غم ختم ہوتے ہیں۔ اور یہ صورت اور یہ عمل کئی صدیاں پہلے ایک کتاب سے لیا گیا تھا، اور جس نے بھی اس عمل کو کیا اس کی زندگی میں ایسی خوشیاں آئی، ایسے مالا مال ہوا کہ آج اس کی اپنی کئی گاڑیاں ہیں، کئی اس کے اپنے بنگلے ہیں، اور کئی اس کی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ دوستو، اس صورت کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے، باقی صورتوں کے بارے میں وضاحت ملتی رہتی ہے لیکن اس کے بارے میں کم لوگ جانتے ہیں، اس لیے اس بارے میں آج بتانا میرا فرض بنتا ہے۔ ناظرین، کوئی بھی ایک نماز، جیسے پیچھے میں نے آپ کو سمجھایا ہے، ایک نماز کا وقت خاص کر لے، اس میں کرے، اس عمل کو پھر دیکھیں کہ آپ کے لیے راستے کیسے کھلتے ہیں، کیسے رمضان سے پہلے آپ اتنے امیر ہوتے ہیں جتنا آپ چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، وہ درود پاک آپ کو آپ کی اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا، تو درود پاک ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اب یہ درود پاک کے ساتھ آپ نے اس صورت کو بھی صرف 3 بار پڑھنا ہوگا۔ سورہ ملک، یہ صورت جو میں نے پیچھے ذکر کی ہے، اس کو 3 بار پڑھنے کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے،
آخر میں پھر آپ نے درود پاک یہی جو ابھی ہم نے پڑھا ہے اس کی آپ نے پھر ایک تسبیح آخر میں ایک تسبیح شروع میں کرنی ہوگی، اور درمیان میں یہ سورت پڑھ کر اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ باری تعالیٰ تو بھی خزانے غیب سے میرے لیے ایسے رزق کا انتظام فرما کہ جیسے تو چاہتا ہے ویسے میرے اوپر اپنا احسان اور رحمت کا نزول فرما۔ لیکن یہ عمل 2 دن کرنے کے بعد آپ روزانہ کی بنیاد پر کم و بیش اس درود پاک کو 100 بار پڑھتے رہنا ہے۔ تب آپ کو 23 دنوں کے اندر اندر جو چاہتے ہیں، جتنا مال و دولت چاہتے ہیں، وہ سارا کا سارا آپ کے قدموں میں ہوگا۔ یہی درود پاک پڑھنا ہوگا آپ نے۔ اس کے علاوہ جو درود پاک پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ نہیں تو کم از کم آپ نے ایک تسبیح روزانہ یعنی کہ 100 بار آپ نے پورے رمضان آنے سے پہلے تک اس کو جاری رکھنا ہوگا، اور انشاءاللہ ان دنوں سے اوپر ایک دن بھی نہیں گزرے گا کہ آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ عمل صرف 2 دن کا ہے، اس کے بعد